قابل احترام طلباء، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے سعادت اور اعزاز ہے کہ آج کی اس تقریب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ دین صداقت ہے اور الحق کی طرف سے بھیجا گیا ایک سچا اور مبنی بر حق دین ہے، جو اپنی حقانیت کے لیے اور اپنی صداقت کے لیے میری اور آپ کی گواہی کی احتیاج نہیں رکھتا۔ آپ اور میں اس کی گواہی دینے کے محتاج ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ہے جس نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، والذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت تامہ کے ساتھ، ہدایت کاملہ کے ساتھ، ودین الحق، ایسا دین جو اپنے ہر جہت ہر پہلو سے ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، ایک مکمل سچائی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ دین غالب آ جائے گا تمام ادیان پہ۔ اس پہ مفسرین نے مختلف اقوال فرمائے، جن میں ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اور حضور کے بعد بھی دنیا بھر کے اندر مسلمان اپنی دینی صفات کے ذریعے، اپنے دینی جوش و جذبے کے ذریعے، اپنی دینی جد و جہد کے ذریعے دنیا پہ غالب آ گئے، اور انہوں نے علم کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، سائنسز کے ذریعے، ایجادات کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، نئی تہذیب، نئے تمدن کے ذریعے، ایک شاندار کلچر کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، اصولوں کے ذریعے، ایک انسانی کردار کی تشکیل کے ذریعے، مسلسل تسلسل کے ساتھ کئی نسلوں کی ایک شاندار پرورش کے ذریعے انہوں نے غلبہ پا لیا دنیا کی اقوام پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مظہر ہے اللہ کے اس وعدے کا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ رسول اللہ کے ساتھ آیا ہوا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہ ایک جہت ہے۔ دین نے جتنی سابقہ جاہلانہ رسومات تھیں انہیں ختم کیا، شرک کو ختم کیا، کفر کو ختم کیا، ظلم کو ختم کیا، ناانصافی کو ختم کیا، قتل و غارت کو ختم کیا، ایک ترازو قائم کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ایک ترازو قائم کیا، میزان قائم کیا، ہر چیز کو اس میں تولا، خیر اور شر کے پیمانے مقرر کیے، جھوٹ اور سچ کے پیمانے مقرر کیے، نیکی اور بدی کے پیمانے مقرر کیے، اور ان پیمانوں کے ذریعے، ان پیمانوں کی شاندار ترسیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے، کیسر و کسرا ختم ہو گئے، اور دنیا جہان کی وہ بادشاہتیں جو کفر پہ مبنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے، مگر بعض مفسرین نے یہ قول کیا ہے کہ یہ سچائی کا دین اور سچا دین ہے، اور اس اعتبار سے اگر دنیا کے اندر غور کریں، ہم دنیا کے اندر رسول اللہ کے اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ماننے والے بعض 2.25 ارب کہتے ہیں، بعض 1.5 ارب کہتے ہیں، بعض 1.25 ارب کہتے ہیں، جو مسلمان آبادی دنیا بھر کے اندر ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والے 2.25 ارب، 1.5 ارب، 1.25 ارب نہیں، 1 ارب بھی نہ ہوں، 1 کروڑ بھی نہ ہوں، 1 لاکھ بھی نہ ہوں، 1,000 بھی نہ ہوں، فرض کیا ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس دین کی حقانیت کی گواہی دینے والا دنیا پہ باقی موجود نہ رہے، یہ دین پھر بھی دین حق ہوگا اور پوری دنیا پہ غالب ہوگا، تعداد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی صداقت، اپنی حقانیت
اور اپنی سچائی کی خوبی کی بدولت. اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے اللہ کے نبی اس آپ کے دین کی حقانیت کے لیے، آپ کی ہدایت کے ہدایت کاملہ ہونے کے لیے اور تمام ادیان کے اوپر آپ کے دین کے صداقت اور سچائی کے اعتبار سے غالب ہونے کے اللہ کے علاوہ کسی کی گواہی درکار نہیں. اللہ کی گواہی بہت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کا گواہ اللہ ہی بہت ہے. مخلوق میں ساری مخلوق جن و انس میں سے اور ساری ذی شعور مخلوق اگر انکار کر دے تو بھی دین اپنی حقانیت اور سچائی کے ساتھ اسی طرح سچا اور برحق دین رہتا ہے. اس لیے اس دین کی سچائی کا اعتراف کرنے اور اقرار کرنے کے ہم محتاج ہیں، دین محتاج نہیں ہے. یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہم اس سچائی کو قبول کر لیں. دین تو وہی ہے جو آ چکا. میرے بھائیوں، اس لیے اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جسے پروفیسر ہمایوں احسان صاحب نے کہا، ہم یہ اعتراف کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ایسی سچائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو ہر سچائی پہ غالب ہے. تو اس سچائی کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں، اس سچائی کے ساتھ جب ہم وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس معاشرت میں زندہ رہیں اس معاشرت کی بنیاد سچائی کے اوپر ہو، اس معاشرت کی بنیاد ٹروتھ کے اوپر ہو. یہ پہلا سبق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے لیے زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق ضروری ہے. اسی سے متصل ایک دوسری بات ہے جو قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور میں اس پہ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سچائی صرف زبان سے قائم نہیں ہوتی. سچائی کے دو تقاضے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل کے ذریعے اس کی تصدیق کرنا. اور یاد رکھیں سچائی جو ہے یہ صرف کہنے سے منتقل نہیں ہوتی. سچائی اپنی لہریں ساتھ لے کے چلتی ہے. سچائی وائبز کے ذریعے، بغیر بولے کے تاثرات کے ذریعے سچائی اپنا اظہار کرتی ہے. بعض دفعہ پیشانی سے اظہار کرتی ہے، بعض دفعہ آنکھوں کے اشاروں سے اظہار کرتی ہے، بعض دفعہ ہونٹوں کی مسکراہٹ سے اظہار کرتی ہے. اور دونوں چیزیں، سچائی اور اس کا متضاد بھی، یہ دونوں یعنی جھوٹ اور سچائی دونوں انسان کی حرکت اور سکنت سے پہچانی جاتی ہیں. اور اگر آپ انسانی جذبات اور احساسات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور کچھ تھوڑا ان سے ڈیپ چیزوں کے اندر اتر سکتے ہیں تو آپ سچ اور جھوٹ کو اس کی وائب سے بھی پہچان سکتے ہیں، اس کی لہروں سے پہچان سکتے ہیں. اور یہ جو وائبز ہیں ان کو آپ عالم خیال کے ذریعے پہچانتے ہیں. اور اس لیے جو خاص طور پہ قرآن مجید کی ان جہات میں جو لوگ غور کرتے ہیں جو احساس سے تھوڑی زیادہ گہری ہیں، احساس وہ ہوتا ہے جو حس سے تعلق رکھے، یعنی حسی چیزیں جسے میں چھو سکتا ہوں، جسے میں سونگھ سکتا ہوں، جسے میں چکھ سکتا ہوں، جسے میں دیکھ سکتا ہوں، جسے میں سن سکتا ہوں. یہ چیزیں میری حس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یاد رکھیں اس دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو احساس یعنی آپ کی حسیات سے بالاتر ہوتی ہیں. حس کے علاوہ کسی ذریعے سے آپ کو ان تک پہنچنا ہوتا ہے. ان میں ایک چیز آپ کا خیال ہے. جو خیال ہے یہ ظاہراً محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کے باطن کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے، زیادہ خیالات سے بچو، کیونکہ بے شک بعض خیالات گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. ان بعد الظن اثم، اور یہ جو خیال ہے جو گناہ کا درجہ رکھتا ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں آپ اسے سچائی کی نظر سے دیکھیں، پاکیزہ نظر سے دیکھیں. اسے جو میں اپنی معاشرت کے لیے اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی فرد کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ، کسی عمارت، کسی درخت کے ساتھ
کسی فرد کے ساتھ، کسی گفتگو کے ساتھ پہلا تعلق، پہلا انٹریکشن، پہلا خیال حق پہ مبنی ہونا چاہیے اور خیر پہ مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کے دل میں گنجائش پیدا ہوگی اس عمارت کے لیے، اس درخت کے لیے، اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے، اس شخص کے لیے۔ اور اگر آپ پہلی نظر ہی اسے تشکیک سے دیکھتے ہیں، پہلی نظر ہی آپ اسے اسکیپٹک ہو کے دیکھتے ہیں، جھوٹ سے دیکھتے ہیں، اندر کی برائی سے دیکھتے ہیں، تو آپ کا اور اس کا جو وائب کا تعلق استوار ہوگا، وہ تعلق اس قابل نہیں ہوگا کہ بالآخر وہ کسی خیر کے بڑے نتیجے کے اوپر جا کے اختتام پذیر ہو۔ تو اپنے خیال کو حق کی طرف لے کے آؤ، اپنے خیال کو اپنے قابو میں لے کے آؤ۔ خیال ہر نیکی کی بنیاد ہوتا ہے اور خیال ہر برائی کی بنیاد ہوتا ہے۔ میں اس پہ کسی ٹائم تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج کی محفل کے تقدس میں شاید نہ کر سکوں، کہ فی زمانہ جو سب سے بڑا ایشو ہے ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر، اور ہم جیسی تھوڑی سی کم پڑھی لکھی اور کم کام کرنے والی سوسائٹیز کے اندر، وہ غلط مواد کو زیادہ دیکھنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ وہ غلط مواد سب سے پہلے آپ کے خیال کو کیپچر کرتا ہے۔ جو ویژول امپیکٹ ہے انسان کے اوپر، وہ سب سے پہلے اس کے خیال پہ اپنا جال ڈالتا ہے، اور اگر اس نے آپ کے خیال کو کیپچر کر لیا ہے، آپ اس کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ غلط مواد کی قید سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس سے کسی بڑی سچائی کی طرف، اس سے کسی زیادہ بڑی نیکی کی لذت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے خیال کو برائی سے آزاد کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر حین میں، اپنے اوپر گزرنے والی مدت کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کوئی مدت، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس سے ان کی توجہ اپنے اللہ سے ہٹی ہو، اپنے مولا سے ہٹی ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرنا، جس وقت آپ کو فرصت ہو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، یہ بنیاد ہے اس کی۔ اور میں آخری جو آپ کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہماری آج کل کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی سیلاب آتا ہے، آپ کو کئی آراء ملتی ہیں جن میں بعض کہیں گے لوگ آ کے کہ جی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اس بات کی کئی مقامات پہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے قوموں پہ کئی طرح کے عذاب مسلط کیے جو کئی فطری طریقوں سے آئے تھے، جن میں طوفان بھی تھے، بارشیں تھیں، زیادہ پانی تھا، ہوائیں تیز تھیں، زلزلے تھے، اور دیگر اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے احوال قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہی پہ یقین رکھنے والے ہونے کے ناطے ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بعض سیلاب اور بعض طوفان اللہ کا عذاب ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ فطرت کے تقاضے ہیں، کچھ ڈھلوانے، کچھ زمین، کچھ ٹوپوگرافی، کچھ دیگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ برحق چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی، ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک فرق ہر چیز میں ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز آپ غور کریں کہ جب ہم اس موجودہ حالت کو عذاب کہیں گے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی جو اس زمین کے اوپر پھیلی ہوئی فطرت ہے، اس کے ساتھ جو جنگ چھیڑی ہے، یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے کہ پانی آپ کے قابو میں نہیں رہا، بادل اپنی طور طریقہ اطوار بدل چکے ہیں، بجلیاں، ہوائیں، موسم، سردی، گرمی، ہر چیز اپنے شیڈول کو بدل چکی ہے، اور جو رحمت کا
عطا کا انسانی نیچر کے مطابق اور اس خطے کے بسنے والے لوگوں کی اوقات، صلاحیت اور جسمانی غذائیت کے مطابق جو موسم تھے، جو ہزاروں کروڑوں سال سے چلے آ رہے تھے، وہ ایک دم پچھلے اس عرصے میں تبدیل ہو گئے۔ اور اب جس طرح کے موسم بن رہے ہیں وہ ہمارے خطوں کے مزاج کے، ہماری جسمانی غذائیت اور ہماری ضروریات کے خلاف ہیں، اس کے برعکس ہیں۔ تو فطرت اپنے آپ کو ری شیپ کیوں کر رہی ہے، ری ڈیزائن کیوں کر رہی ہے؟ آپ کے اور میرے خلاف، آپ کی اور میری صلاحیتوں کے برعکس ہمارے لیے اس تکلیف کا باعث کیوں بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت کو پریزرو نہیں کیا۔ میں پہلے زیادہ وقت لے چکا ہوں، اس لیے میں اسے ذرا سا اختصار یہاں یہ کروں گا، آپ کو صرف یہ یاد کرانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس مقام پہ فطرت کو پریزرو کیا ہے۔ درختوں سے محبت سکھائی، اور درختوں نے رسول اللہ سے محبت سکھائی۔ حضور نے درختوں سے محبت سکھائی، درختوں نے حضور سے محبت سکھائی۔ حضور نے پہاڑوں سے محبت کی، پہاڑوں نے حضور سے محبت کی۔ یعنی کیسا انٹریکشن ہے ان کا۔ وہ پہاڑ کو دیکھتے تھے اور رسول اللہ ایسے نہیں دیکھتے تھے جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں پہاڑ کو۔ ہم کیسے دیکھیں گے؟ پہلی چنگی پئی ہے اینو وڑ دئیے دی چائنا کٹنگ کر دئیے پہاڑی دی تے ٹھیک ٹھاک سوسائٹی بن سکتی ہے۔ ایسے پلاٹ کاٹ لیں گے، اینج کر دیں گے، اونج کر، یہ آپ کا میرا نظر جو ہے، زاویہ نظر وہ پہاڑ کو دیکھنے کا ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑ کو دیکھنے کا نقطہ نظر کیا ہوتا تھا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ حضور پہاڑوں کو تسبیح کرتے ہوئے سنتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی ان دنوں میں مکہ کے اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلا اور حضور جس شجر اور جس حجر یعنی جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ رسول اللہ کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کو دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ اور میں کبھی اس نقطۂ نظر سے جا کے دیکھا ہے ہم نے احد کو؟ کس نے حضور کے قدموں کو چھوا، حضور کے قدموں کو چوما، حضور کا لمس جسے میسر ہے، حضور کی دید جسے میسر ہے؟ جہاں تشریف فرما رہے رسول اللہ، جو حضور کا ہمسایہ ہے، حضور کا پڑوسی ہے، اس نظر سے ہم نے نہیں دیکھا کبھی احد کو۔ اور اپنے پہاڑوں کو ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ حرم دونوں جو ہیں، حرم مکی اور حرم مدنی، ان دونوں کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکار سے منع کیا۔ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے حدود حرم میں، معلوم ہے نا آپ کو، فقہی مسئلہ ہے، حدود حرم میں درخت نہیں کاٹ سکتے، حدود حرم میں پرندے کا شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم میں ہرن کا یا کسی چوپائے کا شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم میں شکار نہیں ہو سکتا۔ پرانی اس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ حرم کی حرمت ہے، اور اب بھی یہ تعبیر ایسے ہی ہے جیسے علماء نے کہی ہے، اس سے کوئی انحراف یا تجاوز نہیں ہے۔ مگر ایک بات اب ہمیں فطرت یہ سمجھا رہی ہے، اگر ہم سمجھیں کہ اس کا ایک مقصد تو حرم کی حرمت کو قائم کرنا تھا اور اس کا دوسرا مقصد حدود حرم میں نیچر کو پریزرو کرنا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ جو انسانوں نے درختوں کے خلاف ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے، فصلوں کے خلاف ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ میں ایک دیہات سے ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک دیہاتی کی، ایک میدانی علاقے کا دیہاتی جس کی نہری زمین ہے یا بارانی زمین ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے؟
اس کی قوت اس کی وہ ریپروڈکٹیو زمین ہے جس میں مکئی اگتی ہے، گندم اگتی ہے، چاول اگتا ہے، گنا اگتا ہے، کپاس اگتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، باقی دیگر اجناس اس سے اگتی ہیں، جو روزمرہ زندگی کے اندر آپ کے اور میرے کام آتی ہیں۔ وہ کسان کی اسٹرینتھ ہے، وہ زمیندار کی اسٹرینتھ ہے، وہ وہاں کے باسیوں کی اسٹرینتھ ہے، اور اسے کلٹیویٹ کر کے یہ جو ایک نان پروڈکٹیو وے آف لائف ہم نے 2000 کے بعد آنے والی حکومتوں کے اور ان کے آگے جو چالے پچالے آئے، اس سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اپنے باغات اجاڑے، اپنی فصلیں اجاڑی، یہ اس کا انتقام ہے جو آج بادل، بارشیں، ہوائیں اور موسموں کا تغیر آپ سے لے رہا ہے۔ اگر آپ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس اسوہ شریف کی کانفرنس سے کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ ہے۔ اس میں آخری نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی فطرت کی حفاظت کریں، نیچر کی حفاظت کریں، اپنے درختوں کی حفاظت کریں، اپنی فصلوں کو مت اجڑنے دیں صرف ان کی پلاٹنگ کے لیے اور ان پہ سوسائٹیز اور اس سے ایک عارضی منافع کمانے کے لیے۔ جو مکان ہے یہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتا، جو فصل کی زمین ہوتی ہے وہ ریپروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ 2000 سال بعد بھی کارآمد رہتی ہے۔ جہاں مکان بن جاتا ہے وہ صرف مکان کے قابل رہتی ہے، کسی اور قابل نہیں رہتی۔ تو دوستو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، دین سچائی ہے، اور ایسی سچائی جو میرے اقرار کی احتیاج نہیں رکھتی۔ مجھے احتیاج ہے اس سچائی کا اعتراف کرنے کی، مجھے اپنی عظمت کے لیے یہ ضروری ہے، وگرنہ دین اتنا عظیم ہے، اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات کہ سچائی کے ساتھ یہ بات جڑی ہے کہ آپ کا خیال بھی صادق ہو، آپ کے قول اور عمل کے ساتھ۔ دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئیں اور دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے، علم بھی یعنی قول بھی اور عمل بھی، مگر قول اور عمل کے ساتھ ایک تیسری چیز جس پہ خاص طور پہ صوفیہ کرام کا بہت زیادہ ایمفسس ہے، وہ خیال ہے۔ اگر خیال قید میں نہیں ہے، خیال آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خیال اصلاح یافتہ نہیں ہے، قول اور عمل کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز خیال ہے، پہلی چیز ارادہ ہے۔ اب اس پہ میں بات کو مزید طوالت نہیں دیتا، لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون سے پہلے کیا ہے؟ ارادہ۔ ارادہ جو ہے وہ ہر نیکی کی بنیاد ہے، اور ارادہ ہی ہر بدی کی بنیاد ہے۔ اس لیے ارادے کو صادق کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے محبت کی ہے اور فطرت کو محفوظ بنایا ہے۔ حضور کے امتی بنے، فطرت کو محفوظ بنائیں۔ اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور اس کی لیڈرشپ کا، میاں فاروق الطاف صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کانفرنس کا انعقاد کیا، اور ہمارے تمام منتظمین جو اس بابرکت تقریب کے شرکاء بھی ہیں، منتظمین بھی ہیں، ناہید عمران گل صاحب، سیف اللہ بھائی، عثمان احمد صاحب اور تمام شرکاء کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ مجھے بہت خوشی ہوئی، مدرسے سے جو ہمارے طلباء کرام تشریف لائے ہیں، آپ انہیں دیکھیں کتنے ڈسپلن سے، کتنے نظم و ضبط سے، کتنی خوش اسلوبی سے یہ یہاں تشریف فرما رہے۔ اور مجھے گفتگو میں وہ شعر بھول گیا جو میرے بھائی نے یہاں پہ پڑھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابدی اور سماوی سچائی کے اوپر کتنا صادق ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔
جن کی سچائی کی گواہی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں انسانوں کے حق میں بہتر ہے کہ ان کی شوکت کو پہچانیں، ورنہ وہ تو اپنا پیغام عطا کر گئے ہیں اور انہی عظمتوں کے ساتھ ہیں جو آسمانوں میں اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔